باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، آج سال دوم کے دوران چوتھا ہفتہ اور دن جمعرات ہے۔ آج ہم جن دو تلاوتوں پر دھیان و گیان کریں گے ان میں پہلی تلاوت ملوک یعنی سلاطین کی پہلی کتاب میں سے اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی آیت سے چوتھی آیت اور 10 آیت سے 12 آیت تک پہلی تلاوت ہوگی، اور دوسری تلاوت انجیل مقدس باب مطابق مرکز اس کا چھٹا باب 7ویں سے 13ویں آیت ہوگی، اور ان دونوں تلاوتوں پر بعد میں ہم دھیان و گیان کریں گے۔ آئے ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج کی پہلی تلاوت سنتے ہیں۔ اور جب داؤد کی وفات کا دن نزدیک پہنچا تو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کی اور کہا، میں تو کل زمین کی راہ میں چلا جانے والا ہوں، پس تو مضبوط ہو اور مرد بن، تاکہ خداوند اپنے کلام کو قائم کرے جو اس نے مجھ سے فرمایا، یہ کہہ کر کہ اگر تیرے بیٹے اپنی راہ کی خبرداری کریں اور اپنے سارے دل اور ساری جان سے میرے حضور راستی سے چلیں تو تیرے ہاں اسرائیل کے تخت کے لیے مرد کی کمی نہ ہوگی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 10ویں سے 12ویں آیت۔ پھر داؤد اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں دفن کیا گیا، اور وہ ایام جن میں داؤد نے اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس تھی۔ اس نے حبرون میں 7 برس سلطنت کی اور یروشلم میں 33 برس۔ تب سلیمان اپنے باپ داؤد کے تخت پر بیٹھا اور اس کی سلطنت نہایت استوار ہوئی۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا چھٹا باب 7ویں آیت سے 13ویں آیت تک ہم سنیں گے۔ اور اس نے 12 کو پاس بلایا اور انہیں 2 کر کے بھیجنا شروع کیا، اور انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا، اور انہیں حکم دیا کہ راستے کے لیے سوا لاٹھی کے کچھ نہ لو، نہ روٹی نہ تھیلی، نہ اپنے کمر بند میں پیسہ، مگر چپلیاں پہنو اور 2 کرتے نہ پہنو۔ اور ان سے کہا، جہاں تم کسی گھر میں داخل ہو تو وہیں رہو جب تک کہ تم وہاں سے روانہ نہ ہو، اور جس جگہ لوگ تمہیں قبول نہ کریں اور تمہاری نہ سنیں، وہاں سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دو تاکہ ان پر گواہی ہو۔ اور وہ روانہ ہو کر منادی کرنے لگے کہ توبہ کرو، اور وہ بہت سی بدروؤں کو نکالنے اور بہت سے بیماروں کو تیل مال کر شفا دینے لگے۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، داؤد نبی اپنے بیٹے سلیمان کو اپنی موت سے پہلے وصیت کرتا ہے کہ اے میرے بیٹے، مضبوط ہو اور مرد بن، اور خداوند اپنے خدا کی ہدایات کو مان اور اس کی راہ پر چل۔ داؤد نبی اپنے بیٹے کو بنی اسرائیل کی بادشاہت کی بھاری ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار کرتا ہے اور اسے ہدایات دیتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کے قوانین
اور احکام، قضاؤں اور شہادتوں کی حفاظت کر، تاکہ سب کام جو تو کرے اور جس طرف پھرے تو کامیاب ہو۔ در حقیقت داؤد نبی اپنے بیٹے کو ہمیشہ خدا کے ساتھ وفادار رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ داؤد نبی کا ذاتی تجربہ ہے کہ خدا سے وفاداری اور اس کے حکموں کی پاسداری میں ہی در حقیقت کامیابی، سرفرازی اور برکات پنہاں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو دو دو کر کے مشن کے لیے بھیجتے ہیں اور انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشتے ہیں۔ ہدایات رسالت میں خداوند واضح طور پر فرماتے ہیں کہ راستے کے لیے کچھ نہ لو، نہ روٹی، نہ تھیلی، نہ اپنے کمر بند میں پیسہ۔ جہاں تم کسی گھر میں داخل ہو تو وہیں رہو جب تک تم وہاں سے روانہ نہ ہو۔ خداوند یسوع کے شاگرد خداوند کی ہدایات کے مطابق روانہ ہو کر منادی کرتے ہیں کہ توبہ کرو، نیز وہ بدروحوں کو نکالتے اور بیماروں کو تیل مل کر شفا بھی دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کی دونوں تلاوتوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے کہ خدا اپنے بندوں کو چنتا اور پھر اپنے مشن کے لیے ذمہ داری سونپتا اور انہیں بھیجتا ہے۔ مشن اور بپتسمہ یافتہ کی زندگی کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ہم سب نے بھی بپتسمہ کے ساکرامنٹ میں خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، اور ہمارا مشن بھی اپنی زندگیوں کے ذریعے خداوند کے کلام کی منادی کرنا ہے۔ خداوند خدا ہم سب کو اپنے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے استعمال کرے، آمین۔ اپنے خادم موسٹ ریورنڈ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دے۔ نیکسٹ بائبل اسٹڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ خداوند ہم سب کو برکت دے اور اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین۔